آپ کا منتخب شدہ راستہ چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک بہترین راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں سے مشورہ نہ لیں جنہوں نے وہ کام نہ کیا ہو جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب ذہین لوگ خاموش رہیں گے تو بیوقوفوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ وہ عورت جو آپ کے غصے کو پسند نہیں کرتی، وہ کبھی بھی آپ سے پیار نہیں کر سکتی۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ جاتی ہے، تو پھر شکایات صرف لوگوں سے ہی کیوں؟ جب قسمت اس رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ دماغ ایک پیراشوٹ کی مانند ہے، یہ تبھی کام کرے گا جب کھلے گا۔ آپ جتنا زیادہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے حقیقی نفس سے اتنا ہی دور جائیں گے۔ تنقید کبوتروں کی طرح ہے، وہ ہمیشہ گھر لوٹتے ہیں۔ تخلیقیت ایک ہنر نہیں بلکہ ایک چنگاری ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جسے آپ سیکھتے ہیں، بلکہ وہ چیز ہے جسے آپ آگ لگاتے ہیں۔ ہر شخص کی قدر اس کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ خود کی تعریف نہ کریں، ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ عورتوں کے جھگڑے مردوں کی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ بے زری انسان کا وہی حشر کرتی ہے جو زر قانون کا کرتی ہے۔ جو بندہ دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کو اپنا جان لیوا دشمن سمجھتا ہے۔ نعمتوں کے بندے تو بہت ہیں، لیکن انعام کرنے والے کے بندے بہت کم دستیاب ہیں۔ تم فاجروں اور بازاروں کے ظاہری لباس نہ دیکھو، کیونکہ ان کے اندر پھاڑنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں۔ دل میں یہ خواہش رکھنا کہ لوگ مجھے بہتر سمجھیں، محض حب دنیا کا مظہر ہے۔ جو بندہ ناراض ہو کر راز ظاہر کر دے وہ بندہ جاہل اور بے وفا ہے۔ حلال کمائی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے، اس لیے رزق حلال حاصل کرو۔ درہم و دینار بچھو اور سانپ ہیں، جو ان کا منتر اچھی طرح نہ پڑھے گا اس کو ان کا زہر ہلاک کر ڈالے گا۔ ان کا منتر ان کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اے انسان، حلال کی کمائی کے ذریعے فقر سے بچ، کیونکہ جو محتاج ہوتا ہے اس پر 3 آفتیں آتی ہیں: دین میں ضعیف، عقل میں کمی اور مروت کی معدومی۔ قبول دعا کے لیے مایوسی، احساس بیچارگی اور اضطراب غم ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بدکاروں کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو لگتا ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار مشاہدہ حق سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مشاہدہ حق فنا ہے جس میں کوئی لذت اور مزہ نہیں۔ جب دل میں خوف بیٹھ جائے پھر زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ جو جوانی اور بچپن میں مطیع ہو وہ بڑھاپے میں مطیع ہوتا ہے۔ جو ابتدا میں فرمان رہ کر آخر میں توبہ کرے وہ مطیع ہو جاتا ہے، لیکن کمال تہذیب اور حکمت اس کو دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ خوشی اور سکھ ایسے عطر ہیں
جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر آئے گی۔ ہر چند کے دوست صادق میسر آنا مشکل ہے، لیکن کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ گرم پانی میں نمک اور کلونجی کے تیل کے قطرے ڈال کر پی لیجیے، پیٹ کا درد اور معدہ خراب نہیں ہوگا۔ اصل اخلاص تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو دیکھنا اور پرکھنا چھوڑ دے، نیکی کر کے نیکی کو بھول جا۔ بیکار رہنے کے معنی ہیں موسموں سے اجنبی بن جانا اور زندگی کے اس جلوس سے الگ ہٹ جانا جو شان و شوکت کے ساتھ رواں دوا ہیں اور جو لامحدود کی جانب سر تسلیم خم کرنے کے لیے بڑی بے نیازی سے گامزن ہیں۔ وہ شخص جو کوسوں قضا کو گرفتار کر کے اسے ایک کپڑے پر انسانی شکل میں بدل دیتا ہے، وہ اس سے بڑا ہے جو ہمارے پیروں کے لیے جوتے بناتا ہے۔ تمہارا گھر چاہے کتنا پرشکوہ اور شاندار ہو، اس میں تمہارے رازوں کو جگہ نہیں مل سکتی اور نہ ہی تمہاری تمناؤں کو پناہ۔ وہ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست بنے اور آڑے وقت کام نہ آ سکے، اس دوست سے فاصلہ رکھو۔ اے دوست، تو اپنے آپ کو خود نصیحت کر اور کسی دوست کو سمجھانے کا انتظار نہ کر، کیونکہ زمانے نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ گمنامی کو پسند کر اور شہرت سے ہمیشہ کے لیے دور رہ، مگر یہ ظاہر نہ کر کہ تو گمنامی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ راحت صرف اسی صورت میں آپ کو نصیب ہوگی جب تم نفس کا دامن ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گے۔ جب ایک بھی پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ جو بندہ کسی خطاکار کو تازیانے لگانا چاہتا ہے وہ اس شخص کی روح کی بھی جانچ کرے جسے گزند پہنچا ہے۔ اگر کوئی تمہاری محبت کا اظہار کرے تو اپنی ضرورت کا اظہار اسی وقت ہرگز مت کرو، کیونکہ اکثر دوست ضرورت کے اظہار پر ہی منہ موڑ لیتے ہیں۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد سورۃ القریش 3 مرتبہ پڑھ لو، کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے تمہاری اور جوان اولاد کی کامیابی دیکھ کر دنیا بھی حیران رہ جائے گی اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ ظاہر صورت پر بھروسہ کرنا بسا اوقات باعث پشیمانی ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما فروش اپنی جلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہر حلائل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں۔ دانت کا کیڑا باہر نکالنا ہے تو منہ میں اجوا کھجور کا دانہ کچھ دیر کے لیے رکھو، کیڑا خود بخود باہر آ جائے گا۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے سے لوٹا دے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تجھے بھی پیچھے چھوڑ کر روانہ ہو جائے گا۔ جو انسان اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ اپنے کو تباہ کرنے میں دشمن کی مدد کرتا ہے۔